السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے، اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مرید ہو اور وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو، اور اگر وہ مجھے دستگیری کے لیے پکارے تو میں وہی سے اسی جگہ اس کی ستر پوشی فرماتا ہوں۔ حضور مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے دو صاحبزادے تھے جو ملا طاہر لاہوری کے پاس علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ ملا طاہر لاہوری کے پاس آپ کے دونوں صاحبزادے جاتے، تعلیم حاصل کرتے اور وقت پہ اپنے گھر آ جاتے۔ ایک دن مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ سے آپ کے بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور ہمارے شاگرد ہمارے استاذ ایسے ہیں، تو مجدد الف ثانی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو تمہارے استاذ ہیں وہ سعید نہیں ہے بلکہ شقی یعنی بدبخت ہے۔ آپ کے دونوں صاحبزادوں نے اصرار کیا کہ حضور اگر آپ چاہیں تو ہمارے استاذ کی شقاوت کو، ان کی بدبختی کو آپ نیکی میں تبدیل فرما سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمارے استاذ کو نیک راہ دکھلا دے۔ تو اب بیٹوں کے اسرار پر مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے جب لوح محفوظ پر دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹو، تمہارے استاذ کی شقاوت نیک بختی میں نہیں بدل سکتی، اس لیے کہ یہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ آپ کے بیٹوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک و مولا، جس طرح تو نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے اور ان کی دعا سے اپنی بارگاہ میں تو نے تقدیر کو ٹال دیا تھا، میں غوث اعظم کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، تو میرے بیٹوں کے استاذ جو ملا طاہر لاہوری ہے ان کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے۔ پھر کچھ منٹوں کے بعد میں مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ مسکرائے۔ آپ کے بیٹوں نے عرض کیا، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹو مبارک ہو، تمہارے اسرار پر میں نے تمہارے استاذ کے لیے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے میری دعاؤں کی بدولت حضور غوث اعظم کے وسیلے سے تمہارے استاذ کی بدبختی کو نیک بختی میں اللہ نے تبدیل فرما دیا ہے۔ یعنی جس کے وسیلے سے حضور مجدد الف ثانی کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو، ایسی شخصیت کا نام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری نسبت رکھنے والا ایک قادری کو اللہ تبارک و تعالی جنت نہیں عطا فرما دیتا ہے۔